نے تربیت کی، ہم نے اس کو سنوارا، ہم نے اس کو سجایا، ہم نے تو موبائل اینڈرائڈ فون دے دیا اس کے ہاتھ میں۔ یاد رکھنا، بیٹی کو 5 لاکھ کا سونے کا زیور دلا دو، لیکن 50,000 کا اسمارٹ موبائل بیٹی کو نہ دینا۔ بیٹیوں کو موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ اگر برا لگتا ہے تو معاف کرنا، لوگ میرے خلاف باتیں کرتے ہیں، مجھے اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم اپنی بچیوں کو تحفظ چاہتے ہیں، ہم ہماری بیٹیوں کی عزت کی حفاظت چاہتے ہیں۔ یہ موبائل نہیں، افیئر کے معاملات کو اتنا بڑھاوا دیا ہے کہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی فیس بک کی لعنت کی وجہ سے پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اس لیے ان فتنوں سے اگر ہمیں مقابلہ کرنا ہے، ایک ہی راستہ ہے، اسلام، اسلام اور صرف اسلام۔ اسلام کے قانون پہ عمل کرو۔ بس اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے بات عرض کروں، آئیے بچیوں کو تحفظ دینے کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار دو، سیدہ فاطمہ کا کیریکٹر دو، سیدہ خدیجہ کا کیریکٹر دو۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا ہماری بچیوں کو لوگ مرتد بنا رہے ہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، مرتد بنانے کی سازش آج ہی سے شروع نہیں ہوئی، جب سے اسلام آیا تبھی سے مرتد بنانے کی سازش شروع ہوئی۔ اسی پہ بات ختم کروں گا، بچیاں غور سے سنیں، توجہ سے سنیں۔ کس کس کو مرتد بنانے کی سازش کی گئی بتاؤں آپ کو؟ جو سب سے پہلے مسلمان ہوئی تھی اس خاتون کو بھی مرتد بنانے کی کوشش کی لوگوں نے۔ سب سے پہلی مسلمان خاتون ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ کیا خاتون ہے بتاؤ ان کی شان؟ آسمانوں سے اللہ جس کو سلام بھیجتا ہے، اللہ کا سلام جس کو عرش سے آتا وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ اگر ان کی کوئی فضیلت میں نہ بھی پڑھو تو اتنا سمجھ لیجئے، جس کے نواسے حسنین کریمین ہو، جس کے داماد علی مرتضیٰ ہو، جس کے داماد عثمان غنی ہو، جس کی بیٹیاں زینب، ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ الزہرا ہو، اور وہ بھی فاطمہ، میں سوچتا ہوں خدیجہ تمہاری شان کیا ہے امی جان؟ ہر اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے۔ فاطمہ الزہرا جیسی خاتون جو خاتون قیامت ہے، خاتون جنت ہے، سیدۃ النساء العالمین ہے، وہ جب ان کی جنت جس کے قدموں کے نیچے ہو، وہ خدیجۃ الکبریٰ عظمت کا عالم، ان کی بزرگی کا عالم کیا ہو، ان کی شان کا عالم۔ لیکن اتنی عظیم خاتون کو بھی لوگوں نے مرتد بنانے کی کوشش کی۔ لیکن آئیے وہ کیا ہوا، تھوڑا سا اس پر توجہ کریں اور بات مکمل۔ یہ پیغام خاص بہنوں کے لیے، دیکھو جن کو دولت کی لالچ ہو، عزت کی لالچ ہو، اقتدار کی لالچ، وہ مرتد ہو سکتے ہیں، لیکن جن کو خدا اور رسول سے پیار ہو ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرت خدیجہ کون؟ وہ میرے نبی کی سب سے پہلی بیوی، حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے جس سے نکاح۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے متعلق بات کہی گئی کہ حضور علیہ السلام و تسلیم کہ نکاح میں ایک ہی بیوی کماری آئی ہے۔ توجہ کرنا، دھیان ہے آپ کا، حضور کی ایک ہی بیوی، اور اس کو انہیں بہت ناز تھا، عائشہ کو بہت ناز تھا۔ آپ اکثر کہتی تھی کہ میں ہی وہ عورت ہوں، میں ہی وہ خاتون ہوں جو حضور کے نکاح میں کماری آئی۔ جب یہ بات سیدہ فاطمہ کے سامنے کہی گئی تو سیدہ نے کہا بڑا شرف ہے امی جان آپ کا کہ آپ میرے بابا کے نکاح میں کنواری آئی ہے، لیکن یہ شرف خدیجہ کا بھی بہت بڑا ہے کہ جب خدیجہ سے نکاح ہوا تو حضور کنوارے تھے، جب آپ سے نکاح ہوا تو آپ کنواری تھی، جب آپ سے نکاح ہوا تو آپ کنواری تھی، لیکن خدیجہ سے نکاح ہوا تو حضور خود کنوارے۔ ہماری ہر سب عظمت والی ہے، لیکن حضور نے جتنا پیار اماں خدیجہ سے کیا اتنا کسی سے۔ بہت مالدار تھی یہ خاتون اماں خدیجہ، بہت مالدار تھی، اتنا مال تھا کہ ملکۃ العرب کہلاتی تھی، ملکہ تجار کہلاتی تھی۔ سب سے زیادہ مکے میں جس کے گھر میں مال تھا وہ خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ جب حضور سے نکاح ہوا، اب اس کو سننے تھوڑا سا بات آ گئی ہے تو سن ہی لے اماں خدیجہ کی زندگی۔ اللہ ہوگا، جب حضور سے نکاح ہوا حضور کی عمر 25 سال کی تھی اور اماں خدیجہ کی عمر تقریباً 40 سال کی تھی، عمر میں 15 سال زیادہ تھی۔ اللہ اکبر، اور 2 بار بیوہ ہو چکی تھی اور فیصلہ کر چکی تھی
اب میں نے تیسری بار نکاح نہیں کرنا، 2 شوہروں کے جنازوں پہ رو چکی ہوں، اب تیسرے کے جنازے میں نے نہیں رونا۔ لیکن ایسے میں ایک خواب دیکھا کہ چاند اور سورج اتر کے گود میں آ گئے اور اس کی روشنی سے پوری دنیا منور ہو گئی۔ تو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، پوچھا کہ بھائی جان میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ وہ خود بھی بہت بڑی عالمہ تھی، کوئی خدیجہ معمولی عورت نہیں بھی، بڑی پڑھی لکھی خاتون تھی، توریت اور انجیل کا علم تھا، اپنے بھائی سے سیکھا تھا انہوں نے، بہترین شاعرہ بھی تھی، شعر کہنا جانتی تھی، بہت پڑھی لکھی خاتون تھی اماں خدیجہ الکبریٰ۔ جب خواب کی تعبیر پوچھنے گئی، ورقہ نے کہا خدیجہ اگر تیرا خواب سچا ہے تو آخری نبی کی تو بیوی بننے والی ہے، آخری نبی کے ساتھ تیرا رشتہ ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر ہو گیا وہ نکاح، میں نے کئی جگہ پڑھا ہے، اماں خدیجہ رسول اللہ کا پہلا نکاح میں نے پڑھا ہے، وہ آپ اس کو کبھی کہیں سن لیجئے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہوا۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ اماں خدیجہ کے ساتھ جب نکاح ہوا، پہلی ملاقات ہے نکاح کے بعد، خدیجہ الکبریٰ نے سارا مال لا کر کے جمع کیا، اتنا مال جمع، سونے چاندی کی تھپیاں، حضور ادھر کھڑے تھے یہ ادھر کھڑی تھی، اتنا مال رکھ دیا کہ مال کی دیوار بن گئی، نہ ان کو حضور نظر آتے تھے نہ بظاہر ان کو۔ اماں خدیجہ الکبریٰ کا سر اقدس بظاہر کہہ رہا ہوں، ورنہ ان کی نگاہ میں تو سب کچھ، ہاں بظاہر کی بات ہوئے تو وہ دیوار بن گیا مال، اتنا مال، اور سب لاگا تھا آج سے میں آپ کی کنیز۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، کسی کو نہیں معلوم ہے یہ نبی ہے، اللہ اکبر، 25 سال کی عمر بھی بڑھ تو یہ سب مالا، میں آپ کی کنیز، مالا جہاں چاہے خرچہ کریں۔ اب حضور تو پھر خرچے کی بات ہے، میرے امام کہتے ہیں کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب ہے۔ سبحان اللہ، خرچہ حضور خود جو کماتے تھے وہ بھی کر دیتے تھے غریبوں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، اماں خدیجہ کا مال بھی۔ اور جب اسلام آیا، اعلان نبوت کیا تو پیسوں کی اور ضرورت تھی، مال کی اور ضرورت، بہت مال لٹایا خدیجہ۔ آخری وقت میں کیا ہوتا ہے، جس دن وصال ہونا تھا، دنیا سے جانے والی تھی، رمضان المبارک کی 10ویں تاریخ تھی، خدیجہ کے گھر میں حالت یہ تھی کہ 3 دن سے چولہا نہیں جلا تھا، ملکۃ العرب کہلاتی تھی، اور اتنا دے دیا دین کی راہ میں، اتنا لٹا دیا، ہر بندہ دین کا کام کرتے کرتے مالدار ہو جاتا۔ یہ کیسی خاتون جو دین پہ لٹاتے لٹاتے یہ وقت آ گیا کہ 3 دن سے چولہا نہیں جلا تھا گھر میں، اور گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ اب غور کرنا اس پوزیشن میں، آج بچیاں کیا کہہ رہی، رشتے نہیں آتے تو ہم مرتد ہو رہے ہیں، غربت ہے ہم مرتد ہو رہے ہیں۔ ارے خدیجہ الکبریٰ نے کیا پیش کیا وہ دیکھو، کیا رشتے اور غربت کی بات کرتے ہو۔ اگر رشتے نہیں آتے تو بغیر شوہر کے رابعہ بصری کی طرح زندگی گزارو، اور اگر غربت ہے تو خدیجہ الکبریٰ کی زندگی یاد کرو۔ 3 دن سے چولہا نہیں جلا، گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں، اور خدیجہ الکبریٰ کا آخری وقت ہے، بیمار ہے، صاحب فراش ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں۔ بچپن کی سہیلی آتی ہے، مکے کے گنڈوں نے اس کو ورگلا کے بھیجا تھا، مکے کے گنڈوں نے اس کو ورگلا کے بھیجا تھا، جاؤ خدیجہ کے پاس جاؤ۔ بچپن کی سہیلی آئی، پہلے نمبر پر مسلمان ہونے والی خاتون، میرے رسول کی زوجہ، سیدہ کی امی، حسنین پاک کی نانی، علی مرتضیٰ کی ساس، اللہ اکبر، بیمار، بچپن کی سہیلی، خدیجہ میری بہن، میں تجھ سے بچپنے سے کتنا پیار کرتی ہوں تو جانتی ہے؟ خدیجہ الکبریٰ نے کہا ہاں بہن بہت پیار۔ کہا آج تیرے پاس ایک بات لے کر آئی، تو جانتی ہے میں نے تیرے خاندان میں مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے بہن، جو چہرے پہ حالت ہوتی تھی مرنے والوں کی وہی تیرے چہرے کی حالت ہے، جو پوزیشن بیماری میں ہوتی تھی تیرے خاندان والوں کی، اس کا مطلب اب تو زیادہ دن نہ جیے گی۔ خدیجہ نے کہا میں بھی جان رہی ہوں کہ میں نے بہت دن کیا، میں نے چند لمحے ہی جینا ہے، بس میری زندگی ختم ہے، مجھے پتا ہے۔ کہا کہ پتا ہے تجھے مکے میں کیا بات ہو رہی ہے؟ مکے کے بڑے بڑے سردار قریش مالدار لوگ بات کر رہے ہیں کہ خدیجہ نے محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساتھ دیا، بہت سپورٹ کیا، بہت مدد کی، جب اس کا انتقال ہوگا
ہم کوئی اس کے جنازے میں نہیں جائیں گے، اس کے جنازے کا بائیکاٹ کریں گے، کوئی کاندھا نہیں دے گا، کوئی میت میں نہیں جائے گا۔ خدیجہ میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے، دیکھ تو غریب ہو گئی، تیرے گھر میں کھانا نہیں، تیرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں، تو نے محمد عربی کا سب لٹا دیا۔ آج تیرے پوزیشن یہ ہے کہ تیرے گھر میں کھانا نہیں ہے، اور پھر مکے کے سردار کہتے ہیں وہ تیری جنازے میں نہیں آئیں گے، تجھے کھانا نہیں دیں گے۔ سوچ اکیلے محمد عربی تیرا جنازہ اٹھائیں گے، کیسی ذلت ہوگی، کیسی رسوائی ہوگی۔ میری بہن، میں نے یہ سنا تو مجھ سے سنا نہ گیا، میں چپکے سے آ گئی۔ اے خدیجہ چپکے سے میرے کان میں کہہ دے کہ تو نے محمد کا کلمہ جو نادانی سے پڑھا تھا وہ کلمہ تو چھوڑ گئی ہے۔ میں جا کر کے تمام سرداروں کو بتا دوں گی کہ خدیجہ نے اسلام چھوڑ دیا، محمد عربی کو چھوڑ دیا۔ پھر تیرا جنازہ پوری شان و شوکت کے ساتھ، جیسے آپ کے سرداروں کا جنازہ اٹھتا ہے، پورے کر و فر کے ساتھ، پورے عظمت و وقار کے ساتھ تیرا جنازہ اٹھے گا، اور لوگ دیکھیں گے کہ ملکۃ العرب کا جنازہ کس شان سے اٹھ رہا ہے۔ کیا لالچ دی سیدہ خدیجہ، تم پر میرے ماں باپ قربان، اے مومنوں کی امی جان، اٹھنے کی طاقت نہ تھی۔ ایمان کی دنیا میں ایک عجیب سا اللہ اکبر ایسا لگا کہ جیسے مد و جزر آ گیا، اور خدیجۃ الکبریٰ کے ایمان نے لڑائی لی۔ لیٹی ہوئی خدیجہ اپنی پوری ایمانی طاقت کے ساتھ اٹھ کے بیٹھ گئی، اور سہیلی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، کیا کہا تو نے کہ میں محمد عربی کو چھوڑ دوں، اور میں نے ان کا کلمہ نادانی سے پڑھا؟ سن لے واللہ میں نے ان کا کلمہ نادانی سے نہیں پڑھا، بلکہ عقل و خرد نے، عقل و خرد نے، عقل و خرد نے کروڑوں مرتبہ میرے کلمہ کو چھوڑا تھا، اس کے بعد میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا تھا، میں نے نادانی سے نہیں پڑھا تھا۔ واللہ 15 سال تک ان کی صبح، ان کی شام، ان کی رات، ان کا دل میں نے مطالعہ کیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا جو بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے۔ اور سن، رہی بات یہ کہ وہ مکے کے گنڈے کہہ رہے کہ میرے جنازے کو کاندھا نہیں دیں گے، واللہ مجھے ان کافروں کے ناپاک کاندھوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ نہ کاندھا دے نہ دے، مجھے دنیا کی کوئی جاؤ حشم نہیں چاہیے۔ سن لو، اللہ کا آخری نبی سید المعصومین مجھے کاندھا دے گا، میں نبوت کے کاندھے پر قبر میں جاؤں گی، اس سے بڑھ کر میرے